السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہماری زندگی میں جو صبح آتی ہے، اس صبح میں اٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا کر کر، اللہ کی بندگی کر کر، اللہ کا ذکر کر کر اگر ہم زندگی گزارے تو جنت اس کے 8 دروازے ہیں۔ اس میں ایک دروازہ جو ہے ذاکرین کے لیے ہے، یعنی کہ جو انسان دنیا میں اللہ کا ذکر کرے گا وہ ہنستا وہ اپنے جنت میں چلا جائے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ ذکر کرنے والا آدمی ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی زندہ ہے نا، تو ذکر کرنے والا زندے کی مثال ہے، اور ذکر نہ کرنے والا مردے کی مثال ہے، کیونکہ اس کا دل مرا ہوا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے ہم کو صبح شام فجر نماز کے بعد اور عصر نماز کے بعد اگر کوئی ہمارا ولی ہے، پیر ہے، ہم کو کوئی وظیفہ دیا ہے، ذکر کیا ہے تو وہ کرے، وہ نہیں ہے تو صبح شام 3 تسبیح کی پابندی کرے۔ پہلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھنے سے 100 غلام عرب آزاد کیے اتنا ثواب ملتا ہے۔ 100 مرتبہ الحمدللہ زمین اور آسمان کے بیچ میں جو جگہ ہے، اللہ رب العالمین نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ اور اللہ اکبر کہنے سے 100 اونٹ اللہ کے راہ میں قربان کیے اتنا ثواب۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اونٹ کے ایک بال کے برابر کوئی بھی جانور قربان کرتے ہیں تو ایک بال کے برابر ایک نیکی کتنی ہوتی ہے۔ دوسری تسبیح ہم کو پڑھنی چاہیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا بارک وسلم، یا کوئی بھی درود پڑھے۔ اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ ایک درود پڑھنے سے 40 فائدے ہوتے ہیں۔ پہلے تو 10 ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور 10 جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں۔ بتاؤ، ایک درود میں اتنا فائدہ ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ کے نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی وہ ہوگا جس نے کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ اور تیسری تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جانا اس کے اندر توبہ بھی ہو جاتی ہے، اللہ ذکر کے اندر بھی بڑھوتری کر دیتے ہیں۔ تو ہماری عادت نہیں ہے، عادت پڑھنے کے لیے صبح شام فجر نماز کے بعد اگر اسی جگہ آدمی بیٹھتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اور سورج نکلنے کے بعد جو اشراق کی نماز ہوتی ہے اس کو ادا کرتا ہے، پہلی 2 رکعت میں حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور دوسری 2 رکعت پڑھنے میں اللہ تعالیٰ پورے دن کے کفیل بن جاتے ہیں۔ ہم سوچیں، حج اور عمرہ وہ جو قبول ہو، لوگ اتنے سارے پیسے کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، پھر بھی کیا قبول ہوا نہیں ہو ان کو معلوم نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد میرے بھائی دوستو، یہ 3 تسبیح پڑھے، کلام پاک کی تلاوت کرے، اور اسی طرح پھر عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد میں ذکر کی مجلس میں بیٹھوں، یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے۔ آج سے ہم ارادہ کریں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، دنیا کی تعریف نہ کریں۔ اگر کوئی کہتا ہے ماشاءاللہ یہ ایسا ہے تو نہیں، فوراً اللہ اکبر کرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز سے سب سے بڑا اللہ ہے۔ اللہ کے تم جتنی کثرت سے ذکر کرو گے تو فرشتے والے جماعت میں اللہ رب العالمین ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، آج سے ارادہ کرے دنیا کے تذکرے، دنیا کی بڑائی چھوڑ دے، اپنی آخرت سوال لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک توفیق دے، آپ کو بھی دے، اور پوری امت مسلمان کی معافی فرما دے۔ جو قبروں میں چلے گئے ان کی بھی معافی ہو جاوے، جو زندہ ہے ان کو ہدایت بھی دے، گمراہی سے بچاوے، اور ان کی زندگی کے اندر برکت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علیکم، الحمدللہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔